سوالات بہت سارے تھے اور ہم نے لیے نہیں، تو لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے کچھ سوال تھے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں لیں گے. تو طاہرہ آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی؟ کیونکہ کافی ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی تھی، مگر آپ نے پھر بھی مجھے یاد ہے کہا تھا کہ ابھی کچھ اور قسمیں مسکیریج کی رہتی ہیں. تو I'm sorry، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون کون سی بتائی تھی. اس کے لیے مجھے پچھلا پروگرام دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات مس کیریجز سے ہٹ کے، چونکہ ہم شروع میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں اور یہ بھی بڑا ریسنٹ واقعہ ہے اور اس پہ میں کافی دکھی بھی ہوں، جو میاں والی میں ڈاکٹر سدرا نیازی کو ان کے ابا نے گولی مار کے ہلاک کیا ہے کنپٹی میں، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے کسی جاہل کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ گھر سے بھی نہیں گئی، گھر میں موجود رہی اور اس نے کہا کہ بس صرف میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ابا نے ان کے یہاں پہ رکھ کے گولی چلائی اور ان کی دونوں آنکھیں، ظاہر ہے آپ یہاں پہ چلائیں گے تو دونوں آنکھیں باہر نکل گئیں، اور پھر بہرحال ہمسایوں نے پولیس وغیرہ بلائی اور پھر وہ ڈی ایچ کیو میاں والی اور ڈی ایچ کیو پنڈی میں وینٹیلیٹر پہ رہی، لیکن ظاہر ہے کہاں بچ سکتی تھی. تو اٹ واز ویری ویری اپسیٹنگ اینڈ فرسٹریٹنگ کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اسلام میں تو لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی ہی نہیں ہو سکتی، بالکل. اور پھر آپ کس طرح کا جو ہے وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ ایک لڑکی کو جو کہ اپنی پسند کی شادی بھی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نظر میں اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی نہیں کر رہی، وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے بندہ سلیکٹ کیا ہے وہ میرے مینٹل سٹیٹس یا معیار کے مطابق نہیں ہے. اچھا، اب یہاں لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، مرد بھی تو پتہ نہیں کتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اپنی یعنی اپنے سے کم عورتوں سے شادی کرتے ہوں گے اس لیے کہ انہیں اپنے سے دبی ہوئی عورت ہی پسند آتی ہے، انہیں اپنے پیچھے چلتی ہوئی عورت پسند آتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی لیول کی عورت سے شادی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ that عورت is just a tool for them. It's very hard to say, but that is just tool to say to use it. So عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد سے اس لیے شادی نہیں کرتی کہ اس نے اسے اپنے پیچھے لگانا ہے، وہ ایک زندگی کا ساتھی ڈھونڈنا چاہتی ہے، اور اسپیشلی جب وہ شعور کی منزل تک پہنچ چکی ہو. تو اب اگلا لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر لڑکیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے نہیں پڑھائیں گے تو پھر ابا کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کریں گی، پھر جس کھونٹے سے بھی باندھ دیں گے چل پڑیں گی. تو بس شاد اللہ کے چوہے بنا دیں سب کو اور ٹوپیاں پہنا دیں تاکہ وہ عقل بڑھے ہی نہ، شعور آئے نہ، اسکول جائیں نہ، وہ اپنی وہ تو یہ مرضی. آلریڈی کر رہے ہیں. میں نے تو کہا تھا، میں نے تو تب کے کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ 25-30 کی عمر میں مارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی مار دیں. کیا فرق ہے اس وقت زندہ دفن کرنے میں اور اب زندہ کو گولی مارنے میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں. صرف یہ کہ آپ نے ایک لڑکی کو 25-30 سال ان ریسٹرکشنز میں رکھا اور اس کے بعد آپ نے اسے گولی مار کے روانہ کر دیا اگلے جہان، کیونکہ وہ آپ کی ٹریڈیشنز یا آپ کی جو اس سے وہ میچ نہیں کرتی، اور لڑکی ہونے کے ناطے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکے. سو دس واز ویری ویری فرسٹریٹنگ. اور ابھی ایک اور لڑکی کا مجھے کسی نے، ایک تو ظاہر ہے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں فیمنزم پہ لکھتی ہوں، سو ابھی مجھے ایک اور کسی نے تصویریں بھیجی ہیں جس میں لڑکی کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا ہے، اور اس پہ بھی کچھ اسی طرح کی چیز ہے. وہ ابھی میں بہت بزی تھی، میں نے ڈیٹیل سے نہیں دیکھا، لیکن اس میں مجھے انہوں نے ڈاکٹر سدرا کی بھی مجھے تصویر بھیجی تھی شروع میں ہی، یہ اخبار وغیرہ میں نیوز میں تو بعد میں آئی، لیکن وہاں کی کسی خاتون نے مجھے تصویر بھیجی تھی، اور ابھی بھی کسی صاحب نے تصویر بھیجی ہے. جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ اپسٹ فیل کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، وہ پھر مجھ سے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اتنا درد دل رکھتی ہوں تو وہ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں ایٹ لیسٹ ہم ایک ذریعہ تو بن جاتے ہیں نا کہ کسی کے دکھ کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور پھر اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اپنی جو ناپسند
की है इस पूरे अमल की, उसका भी इज़हार कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ऑन। इस तरह का रवैया जो है वो ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ रवा रखना हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जबकि हम अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान कहलाते हैं, तो फिर तो आप सिर्फ इसी हुक्म को मान लें कि लड़की की मर्जी के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। ये तो एक प्री रिक्विजिट है। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि हम खाली रिचुअल्स की हद तक, मेरा ख्याल है, जो बेसिक बुनियादी रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने में और बाकी सारा कुछ करने में हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ पेट्रियार्की से कट के किसी को राइट्स देने की बात है, वो हम नहीं कर सकते। वो और उसमें एंगर, हमारे माशरे के मर्द में एंगर इस कदर है और एंगर मैनेजमेंट जीरो है, और उसका बस नहीं चलता कि, और वो एंगर का जो आउटलेट है वो सिर्फ और सिर्फ घर की औरत है, चाहे वो बेटी हो, वो बहन हो या बीवी हो। माँ की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, मगर अक्सर जगहों पे वैसे माँ की भी नहीं बहुत होती। जगह पे माँ नहीं बच पाती। जी, मैंने यही कहने लगी थी। तो एंगर मैनेजमेंट या फ्रस्ट्रेशन आउटलेट, इसलिए कि आप हमेशा अपने से कमजोर पे ये करते हैं। उससे पहले फातिमा की डेथ हुई थी, वो जो रानीपुर की वो थी, तो उसपे भी जाहिर है बहुत, वो भी आप देख लें, एक कमजोर बच्ची। बिल्कुल आप, और मुझे हैरत होती है, इतने मुसलसल वाकयात होने के बावजूद किस तरह लोग उसको उसको उसके यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी कोई ना नॉर्मलाइज करते हैं, होता है नॉर्मलाइज कर ना। देते हैं, नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं या वैसा या हुआ होगा। या फिर ये होता है कि जी ऐसे वाकयात को उछालने से मुल्क की बदनामी हाँ, होती है, ये ना करें। अरे भाई, जब मुल्क में वाकयात हो रहे हैं तो उनको सामने तो लेके आओ, नहीं, उनसे डिनाई बदनामी क्या मतलब? आप अपना गंद छुपा। कारपेट के नीचे छुपा के समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कहते हैं कि गरेबान में मुंह डाल के जरूर देख लेना चाहिए। और स्पेशली हमारे मुल्क की जो सोसाइटी है, जो बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटिंग, और जिनका ख्याल ये है कि हम जैसी औरतें जो हैं वो उसको खराब कर रही हैं। औरत, यानी मैं बहुत इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड हूँ कल परसों से, कि औरत किसी भी क्लास की हो, किसी भी लेवल पे हो, वो किसी ना किसी तरीके से अब्यूज सह रही है। उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मर्द का अब्यूज जरूर है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो, अब आप यही देख लें कि चलिए अगर हमारे घर में अब्यूज नहीं है और हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अब्यूज का शिकार हैं, तो फेसबुक पे कितने हजारों लोग आके हमें अब्यूज करते हैं। मैंने ताले वाली बात की थी, और स्टिल आई से दैट आई वाज नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट सॉरी टू हाईलाइट दैट। और स्टिल मैं बात कोई और करती हूँ और नीचे कोई ना कोई साहब जो हैं वो मुझे शेमिंग वर्ड्स में, वो समझते हैं कि शायद मैं शर्मा जाऊंगी या इस तरह का वो कह के, तो वो शायद मुझे एट द कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे या रिड्यूसिंग लेवल पे ले जाएंगे। वो नहीं समझते कि मैं इस तरह के हरबों से आप हार मानने लोहे की वाली नहीं हूँ। आप लोहे की बनी, और आप लोहे के ही हैं। लोहे आपको को जंग लग जाता नहीं, है तो आप तो है ना, वो ट्रीटमेंट हुआ हुआ है जनाब। हाँ, ट्रीटमेंट होता है लोहे का, जब जिसको फिर जंग नहीं लगता। तो हम तो ट्रीटेड लोहा, आप और इस ट्रीटेड लोहा आपके में आपके नक्शे आ, कदम पे चलने की कोशिश कर रहे आप यकीन करें, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, क्योंकि कल मुझे एक और हमारी दोस्त है कनाडा में, तो उन्होंने ऐसे गपशप हो रही थी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको फैमिली से बैकलैश नहीं आता? यानी मुश्किल है ना मेरे जैसी खातून को बर्दाश्त करना, जो इतनी, और जाहिर है एक ट्रेडिशनल फैमिली से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मैंने कहा ओहो भाई, बहुत आता है। ज्यादातर लोग तो हमसे मिलना पसंद नहीं करते कि हम उनकी बीवियों को खराब कर देंगे।
میرے جو بہت قریبی یعنی کہ بردر ان لاز وغیرہ ہیں they don't like that جو جو میں باتیں کرتی ہوں اور جو میں کہتی ہوں اور جو میں سنتی ہوں اور جو میں لکھتی ہوں، لکھتی ہوں جو میں بالکل. لکھتی ہوں کہ عورت کا یہ رول نہیں ہے، تو کیا پتا کہ میں کن کن محاذوں پہ لڑ کے یہ سارا کچھ لکھتی ہوں، لیکن آئی ڈونٹ کیئر. بیسک بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ میرے ابا نے ایسی زندگی گزاری تھی، کیونکہ میرے ابا بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے. میں نے بلکہ ان کی کل پرسوں ایک بات لکھی بھی تھی کہ میری بہن کی منگنی ہو چکی تھی اور ہونے والی ساس جو ہے وہ ہونے والی نند کے ہمراہ ملنے کے لیے آئی، اور جو نند تھی وہ کسی اور شہر سے آئی ہوئی تھی اپنی اماں کے گھر. تو ان کے جب وہ ادھر آ گئی، اور اس زمانے میں فون شون تو اتنے ہوتے نہیں تھے، یہ ارلی 80s کی بات ہے، تو ان کے ہسبینڈ کہیں انہیں ملنے پہنچے ان کے میکے، تو وہ پتا چلا کہ وہ تو پنڈی چلی گئی ہیں اپنی ماں کے ساتھ. تو وہ راتوں رات پنڈی پہنچے اور بغیر یہ لحاظ کیے ہوئے کہ وہ ایک اجنبی گھر میں ہیں، سارٹ آف اجنبی گھر، یعنی کہ دور کے رشتے دار تھے، انہوں نے وہ قیامت اٹھائی اور اپنی ساس اور بیگم کی وہ بے عزتی کی کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر وہ یہاں کیوں آئی ہیں. تو میرے ابا جو ہیں وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اور اس کے بعد میرے ابا نے انہیں اس قدر ڈانٹا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ہونے والی سسرال کا داماد ہے، اس قدر ڈانٹا انہوں نے. میرے ابا کو جب بہت غصہ آیا کرتا تھا نا، تو وہ اگلے کو مخاطب کیا کرتے تھے میاں. ارے میاں، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تم کس وقت سے تم نے طوفان اٹھایا ہوا ہے، اور بچی بیچاری جو ہے وہ آگے سے بول ہی نہیں رہی، کیا ہوا؟ اپنی ماں کے ساتھ آئیے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرے گھر میں تم اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ میرے ابا یہ تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کے سسرال کے سامنے او ذرا سی بھی بات نہ کریں کہ ابھی تو خالی منگنی ہی ہوئی ہوئی ہے، لیکن میرے ابا بہت بہت اس طرح کے تھے کہ وہ جو بات کہنی ہے وہ کہتے تھے. تو میں نے میرا خیال اپنے ابا کی ٹرو کاپی ہوں کہ جو بات میں نے کہنی ہے وہ میں کہہ دے. کہتی ہوں، بالکل. چاہے کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، چاہے کوئی مجھے ملنا چاہے، چاہے مجھے کوئی نہ ملنا چاہے، آئی ڈونٹ کیئر. آئی وش کہ آپ جیسی اور خواتین سامنے آئیں اور باقی خواتین کی ہمت بڑھائیں کہ وہ بھی اپنے اندر اتنی جرات اور اتنی ہمت پیدا کر سکیں کہ دنیا کا مقابلہ میں اور یہ باتیں بتاتی سہمی ہی اسی لیے ہوئی ہوں، بلی کی طرح نہ گھر میں بالکل بیٹھا رہے. میں یہ باتیں بتاتی ہی اسی لیے ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے میرا فیمنزم جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، اور میں کوئی بہت جو ہے وہ آگے پیچھے لوگ مجھے پھولوں کا ہار پہنا رہے ہیں یہ باتیں کرنے پہ. میں یہ باتیں صرف بتاتی ہی اسی لیے ہوں کہ ایسا نہیں ہے. نہ جانے کہاں کہاں کس لیول پہ مجھے کون کون سی چیزیں سننی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پاس اللہ نے مجھے یہ ایبلٹی دی ہے اپنی زبان سے اور اپنے پین سے اور اپنے دماغ سے، اور پروفیشن جو آپ کا ہے. پروفیشن بھی ہے، اور یعنی پروفیشن میں تو چلیں ایک میں گائنی فیمنزم کی بات کرتی ہوں، لیکن اور پھر میں بات جو کرتے سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہوں، اگر میرے میں اتنی جرت ہے کہ آئی کین اسپیک، آئی کین شاؤٹ آؤٹ، آئی کین لائک رائٹ، اور آئی کین ہائی لائٹ دا تھنگس، تو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایبلٹی ملی ہے. ٹھیک ہے، سب میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ یہ ہمت پکڑیں، اور جو ریپرکشنز ہوتی ہیں، جو آپ کو اس کے مقابلے میں مشکلات آتی ہیں، وہ سوچیں کہ پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملتا بھائی ہر کچھ چیز کی ایک نہیں قیمت ملتا. ہوتی اور ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر تو یہ تانے ملتے ہیں اگر آپ نے کہیں پہ کوئی چھوٹی سی بھی کمزوری کا اظہار کر دیا. ظاہر انسان ہے آپ، کسی چیز سے ڈر بھی لگتا ہے، کسی چیز سے آپ گھبرا بھی جاتے، تو اگلا پھر یہ کہتا ہے ارے تم تو اتنی ایمانسپیٹڈ خاتون ہو، تم تو ویمن ایمانسپیشن کی باتیں کرتی ہو اور تم ڈر گئی. ارے بھائی انسان بالکل. ڈر بھی سکتی
تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہر مطلب آپ کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہوتی ہیں خواتین کے حقوق پہ بات کرنے کے لیے، وہ اکثر آپ کے لیے وہ ایک تانا بن جاتی ہیں بالکل کہ آپ خواتین کے حقوق پہ بات کر آپ خود جو ہے وہ ڈر گئی ہیں، یا آپ خود جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہی. تو بہت جگہ پہ ہمیں یہ سننا پڑتا ہے اور اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے کہ انسان ہیں ہم، کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. بلکہ میرا خیال یہ جبکہ ہے کہ ہم بہت نازک احساسات کے مالک ہیں، تب بھی اسی ہمیں لیے ہم بہت ڈیپ ڈاؤن چیزیں ہم فیل کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے، میں مطلب بعض اوقات سوچتی ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ میں تو اچھی بھلی زندگی گزار رہی ہوں، اپنے کیریئر ہے، اپنی اور بہت سی چیزیں ہیں، لٹریری رائٹنگ ہے میری جو کہ بہت میرا پیشن ہے اور جس کے لیے میں بہت وہ کرتی ہوں. تو اس سے ہٹ کے مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں آ کے آپ سب کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہوں اور ہر اے بی سی جو کہ کسی قابل نہیں ہوتا اس کی گالیاں برداشت کرتی ہوں اور اس کے ننگے کسی جملے. مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے یا کسی مظلوم کی آواز بننے کے لیے یہ بالکل. اصل. تو آخر میں سوچتی ہوں کہ نہیں، اگر میں جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر سدرا نیازی کے لیے میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اس سے پہلے میں نے رانی پور کی فاطمہ کے لیے بہت لکھا تھا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بلکہ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی اور وہ میں نے وہ پھیلی، وہ بلکہ مجھے امر سندھو نے کہا تھا کہ یہ پلیز ہمیں ٹرانسلیٹ کر دیجئے. اور ڈاکٹر سمیہ جو اس کی مین وہ ہیں، ان سے میں نے وہ دوبارہ چیک کروائی اور وہ بہت اپریشیٹ کر رہی تھی کہ ہاں یہ تو تم نے اردو میں 100% وہی لکھا ہے جس پہ ہم لوگوں نے، جو پولیس سرجن تھی بیچ میں، کہ جو ہم نے لکھا تھا. تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر میرے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ میں اردو میں عام فہم زبان میں لوگوں کو وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو انگریزی میں سائنٹیفک لینگویج میں لکھی جاتی ہیں، تو وائی ناٹ. اور اس سے بات دور تک پھیلتی بھی ہے اور لوگوں کو سب کو پتہ چلتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ میرا یعنی میں سمجھتی ہوں کہ this is my, if I have the ability then I have to use it and I have to Then it serve the becomes community. نا ڈاکٹر طاہرہ، پھر آپ کی وہ ذمہ داری ایک اخلاقی بھی بن جاتی ہے، آپ کی ایک انسانی ذمہ داری بھی، ایک انسانی احساس بھی بن جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بات کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، آپ